جی بسم اللہ اول و آخرہ. اب ہم نے فعل ماضی کی بات کرنی ہے، اور فعل ماضی پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں ان بزرگ سے. البتہ ایک دو باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات کہ جب حصہ اول میں ضمیروں کی دو گردانیں یاد کی تھیں ہم نے، تو میں نے ایمفیسائز کیا تھا کہ اب اس فارمیٹ کو ذہن میں بٹھائیں، اس لیے کہ فعل میں اس فارمیٹ کی ضرورت پڑے گی. اور جو سموسہ ٹیسٹ ہم نے لیا تھا، جنہوں کو گردان تو صحیح یاد تھی لیکن فارمیٹ صحیح نہیں تھا، تو میں نے ان پہ سموسوں کو جرمانہ کیا تھا. فارمیٹ کی اہمیت کیا ہے، اب یہ موقع ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں. دنیا کی تقریباً ہر زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی زبان میں جتنی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، فعل کے اتنے ہی صیغے اس زبان میں استعمال ہوں گے، جسے ہم ٹینس کہتے ہیں. جتنی ضمیروں کی تعداد ہوگی وہی تعداد ٹینسز کی ہوگی. تو چونکہ عربی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ضمیروں کی تعداد 14 ہے، تو اس لیے عربی میں افعال کے صیغوں کی تعداد بھی 14 ہوگی. اور جیسے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جن زبانوں میں ضمیروں کی تعداد کم ہے، ان میں یہ سہولت تو ہوتی ہے کہ کم ضمیریں ہیں، کم یاد کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر آگے جملے کے مفہوم انالائز کرنے میں اور جملے کا مفہوم سمجھنے میں پرابلمس آتی ہیں. اس پہلو سے عربی کی یہ خوبی ہے کہ ضمیروں کی تعداد زیادہ ہے. پرفیکٹ نہیں ہے، جو اس وقت بھی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن نیئر پرفیکشن ہے. تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جملے میں جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے ٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلمس نہیں آتی. ایک مرتبہ وہ 14 صیغے یاد کرنے کی مشقت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کسی کو 14 صیغے یاد ہو جاتے ہیں تو پھر جملوں میں اس کا استعمال اور جملوں میں اس کا مفہوم سمجھنے میں پرابلمس نہیں آتی ہیں، اور زبان جو ہے وہ نسبتاً آسانی کے ساتھ پھر آدمی سمجھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی اردو کے مقابلے میں عربی میں ایک فرق ہے. دیکھیں، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ گیا. اب اس میں اصل میں فعل جو ہے، فعل ماضی کہہ لیں، وہ تو یہ ہے گیا. وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. انگریزی میں بھی ہم کہیں گے ہی وینٹ. تو جو اصل فعل ہے وہ تو ہے وینٹ، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. لیکن عربی میں ہوا ذہبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں صرف ذہبہ کہا جائے گا تو اس میں ضمیر کا مفہوم جو ہے وہ از خود شامل ہے. اور ہر صیغے کے مطابق ضمیر کا مفہوم شامل ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، تو فعل کا جو پہلا صیغہ ہوگا اس میں ہوا کی ضمیر ہے. تثنیہ کا صیغہ جب آئے گا تو اس میں ہما کی ضمیر انڈر اسٹوڈ ہوگی. جمع کا صیغہ آئے گا تو اس میں ہم کی ضمیر انڈر اسٹوڈ ہوگی. علیٰ القیاس وہ 14 ضمیریں جو ہیں وہ ہر صیغے میں انڈر اسٹوڈ ہوگی. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی مادہ اور وزن پڑھتے ہوئے ہم نے ایک بات کہی تھی
کہ عربی کے الفاظ میں خصوصیت یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والا لفظ چاہے کسی فعل سے آئے وہ ایک خاص سانچے میں ڈھلتا ہے، جس کو اب ہم کہتے ہیں اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ اب وہ ذرا ہم وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ گیا، اس کے لیے تو ذہبہ کافی ہے، لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ تم سب گئے، یا جس فعل کا بھی ذکر ہو رہا ہو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سب نے یہ کام کیا، اگر یہ مفہوم پیدا کرنا ہے ہمیں کہ تم سب نے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے ایک خاص وزن ہے بس، چاہے کوئی سا بھی فعل ہو، جب وہ فعل اس سانچے میں ڈھلے گا، اس وزن پہ آئے گا، تو اس میں ہر ایک میں وہ مفہوم پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ وزن ہے فعلتم۔ اب ذہبہ کو اس پہ آپ ڈھال لیں، ذہب تم کے معنی ہو گئے تم سب گئے، کتابہ کو آپ اس پہ ڈھال لیں، کتب تم کے معنی ہو گئے تم سب نے لکھا، شربہ کو آپ اس پہ ڈھال لیں، شرب تم کے معنی ہو گئے تم سب نے پیا، علی ذی القیاس۔ یہ ہے وہ بات جو ہم نے مادے اور وزن میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی ایک خاص مفہوم اگر پیدا کرنا ہو تو فعل کے مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جس فعل کا بھی ذکر ہوگا وہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک خاص سانچہ ہے، ایک خاص ڈائی ہے، ایک خاص وزن ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو چاہے کوئی بھی کام ہو، ہر ایک کے لیے وزن ایک ہوگا، ڈائی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعلت۔ اب اس وزن پہ ہر فعل کا سحرفی مادہ ڈھلتا چلا جائے گا، اور اس میں مفہوم وہی جس فعل کا ذکر ہوگا اس فعل کے لیے مفہوم یہ آ جائے گا کہ یہ فعل میں نے کیا ہے۔ ذہبت، ذہبہ کو ڈھالیں اس پہ، ذہبت میں گیا، کتبت میں نے لکھا، شربت میں نے پیا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اصل میں یہ 14 صیغے جو ہم یاد کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گردان، وہ 14 وزن ہیں، 14 ڈائز ہیں، 14 سانچے ہیں، ہر صیغے کے مطابق مفہوم از خود اس میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کو دیکھ لیں، جو میں نے فارمیٹ کو ایمفیسائز کیا تھا، فارمیٹ یہی تھا نا کہ مذکر مؤنث دونوں اور متکلم۔ اب یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوا ہے، وزن ہم بعد میں دیکھیں گے، اس میں کیا مفہوم ہے؟ واحد مذکر غائب کا۔ کون سی ضمیر بنی؟ ہوا۔ یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوا ہوگا اس میں کیا مفہوم ہے؟ تثنیہ مذکر غائب، ہما۔ یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوگا اس میں مفہوم ہے جمع مذکر غائب، ہم۔ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب،
جمع مؤنث غائب، ہیا ہما ہن، علی ذا القیاس. یہ سارے وزن جو ہیں وہ خود انڈیکیٹ کریں گے مفہوم میں جو بھی چینج پیدا ہو رہا ہے اس کو. تو وہ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ کسی خاص مفہوم میں ہر فعل ایک خاص سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ فعلا ہے، اب کوئی بھی مادہ لے لیں آپ، سے حرفی مادہ، جب اس وزن میں آئے گا تو مفہوم ہوگا کہ ایک مرد نے وہ کام کیا ہے، غائب نے. کتبہ لے لیں تو ایک مرد نے لکھا، اس ایک مرد نے لکھا. فعلا، اب یہاں پہ مطلب ہے جس فعل کا بھی ذکر ہو رہا ہو، کتبہ کا ہو رہا ہو، ذہبہ کا ہو رہا ہو، شربہ کا ہو رہا ہو، اس میں الف کا اضافہ کر دیں گے ہم، کتبہ، شربہ، اور مفہوم یہ ہو جائے گا کہ وہ کام جو ہے وہ دو مردوں نے کیا ہے، ان دو مردوں نے، غائب کے صیغے میں. اس میں جمع مذکر غائب کا مفہوم آ جائے گا. شربو، کتبو، ذہبو. الف لکھنا پڑے گا، بہت لازمی ہے. فعلت، اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر وزن میں اس کے صیغے کے مطابق ضمیر شامل ہے اور وہی مفہوم کو چینج کرے گا. اس کو یاد کرنے کے لیے پہلی بات تو وہی ہے کہ قلم کو یاد کریں، اور اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ گردان لکھ کے سامنے رکھ لیں، رف کاغذ رکھیں بہت سارے، دو چار مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد لکھنا شروع کریں، جہاں ذہن اٹکے اس کو کنسلٹ کریں اور پھر آگے لکھیں. 4-5 کاغذ پھاڑ کے پھینکیں گے آپ تو چھٹے ساتویں کاغذ پہ انشاءاللہ پوری گردان لکھ جائیں گے. لیکن چند چیزیں اگر نوٹ کر لیں تو پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہاں اب لام کلمہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، یعنی آخری حرف، اس پہ زبر یعنی متحرک ہے. یہ فعلا لام کلمہ متحرک ہے، فعلو ابھی بھی متحرک ہے، زبر کے بجائے صرف پیش آئی ہے. فعلت اور فعلتا یہاں تک تو یہ متحرک سے 5 صیغوں میں متحرک ہے.
چھٹے صیغے میں علامت سکون آئی ہے اس پہ فعلنا، اور یہ علامت سکون اب نہیں ہٹے گی آخر تک، نوٹ کر لیں۔ فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ 5 صیغوں میں لام کلمہ متحرک ہے، سوائے جمع مذکر کے سب پہ فتحہ ہے، جمع مذکر میں ضمہ آتی ہے بس، اور جمع مؤنث سے جب اس پہ سکون آتا ہے تو وہ پھر نہیں جاتا آخر تک۔ دوسری بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ جہاں سے یہ علامت سکون آئی ہے اور مخاطب کے صیغے میں ضمیریں جھانک رہی ہیں، ہوا یہاں کہیں نظر نہیں آئے گا، ہما یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم نظر نہیں آ رہا ہے، ہیا، ہما، لیکن ہننا کی نون آ گئی، انتا کی تا آ گئی، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ ضمیریں جھانک رہی ہیں۔ البتہ متکلم میں پھر نحنو کی بجائے تو، اور انا کی بجائے تو، اور نحنو کی بجائے نا۔ یہ چیزیں کا ذہن نشین کر کے پھر رف کاغذ لے کے بیٹھیں گے آپ، پہلے 5 صیغے میں لام کلمہ متحرک اور چھٹے صیغے سے لام کلمہ ساکن آخر تک، چھٹے صیغے سے اور 6 صیغے جو مخاطب کے ہیں ان سب میں ضمیریں جو ہیں وہ جھانک رہی ہیں باقاعدہ، ان سے بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور ایک مقام ہے جہاں طلبہ بہت غلطی کرتے ہیں، فعلنا، اور یہ ہے فعلنا، معنی میں فرق دیکھا آپ نے؟ ان سب عورتوں نے کیا، فعلنا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اسی لیے مطلب قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو ایمفیسس ہے ہمارے علماء کرام کا، وہ بے معنی نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر ذرا سا لاپرواہی ہو جائے تو معنی مفہوم کہیں چلے جاتے ہیں۔ مؤنث غائب میں فعل، نہیں، فعالت ہے وہ فعالت نہیں، وہ حاضر مذکر، حاضر مذکر واحد میں فعلتا ہے، فعلتا ہے، اور وہ تسنیہ فعلتم، مؤنث میں فعلتا۔ ہاں یہ بھی فعلتا نہیں، اس میں تو فرق ہے، فعلتا اور یہ فعلتا۔ بہرحال فعلنا جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر فرض کریں وہ کاف پہ بے کا ہمارے پاس ہوا ہے، کام کتب نہ ہوگا یہاں پہ نہیں، وہاں اوپر کتب نہ، کتب نہ، کتب نہ، نون پہ زبر ہے تو ذرا ہلکا بولیں گے نہ، یعنی اس کا مطلب ان سب عورتوں نے پڑھا، ہاں لکھا، لکھا۔ لکھا۔ چلیں اب ذرا مشق دیکھ لیں۔ ایک چیز رہ گئی، اب 1-2 باتیں اور رہ گئیں جی، مشق بعد میں دیکھیں گے، بند کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے الفاظ دیکھے تھے، گروپ لکھے ہوئے تھے نا، عین لام میم سے کتنے الفاظ تھے؟ علامہ، معلوم، عالم، علی ذی القیاس۔ تو یہ کیسے پتہ لگے کہ اس گروپ اور الفاظ کے اصل مادہ ہے کیا؟
وہ جو ایکسرسائز ہے کہ اس گروپ کے تمام الفاظ تلاش کیے جائیں، ان کو پھر ورٹیکل آرڈر میں ایک ایک حرف الگ الگ لکھا جائے اور پھر تلاش کیا جائے کہ کون سا حرف کامن ہے، وہ تو بڑی لمبی ایکسرسائز ہے۔ کسی بھی گروپ آف الفاظ کے مادے کا پتہ کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے، پہلا صیغہ۔ نوٹ کریں یہاں فے، عین اور لام کے علاوہ کوئی حرف نہیں آیا، باقی سب میں اضافہ ہوا ہے، دیکھ لیں باقی 13 کے 13 صیغوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلا صیغہ جو ہے ماضی کا، وہ بھی نوٹ کر لیں، ماضی کا، ماضی مذکر واحد کا جو صیغہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم کسی بھی لفظ کے مادے کو پکڑتے ہیں، وہاں سے پکڑا جاتا ہے کہ اس فعل کا یہ مادہ ہے۔ مثلا ذہبا، کتبا، ضربا، شربا، سب وہی مادے ہیں۔ کاف، ذہبا میں زال ہا با، کتبا میں کاف تا با۔ یہ ماضی بھی اور مادہ بھی۔ مادہ یہیں سے پہچان۔ دوسری بات یہ کہ فعل ماضی کے وزن 3 ہیں۔ فعلا، فعلا اور فعلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو 3 گردانیں یاد کرنی ہوں گی، گردان تو صرف ایک یاد کرنی ہے۔ البتہ جب کوئی فعل ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے عین کلمے کی حرکت کو ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ جیسے کتبا، اس نے لکھا۔ فرحا، وہ خوش ہوا۔ وہی 3 حروف ہیں لیکن یہاں عین کلمے پر کسرہ ہے، یہ فاعلہ کا وزن ہے۔ اور کروما، وہ بزرگ ہوا۔ وہی 3 حروف ہیں لیکن عین کلمے پر ضمہ ہے۔ تو آگے جب ویکیبلری میں افعال دیے ہوئے ہوں گے آپ کو، ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہوں گے، تو معنی یاد کرتے وقت اس کو دانت سے پکڑیں، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ نوٹ کر کے یاد کریں کہ اس کے عین کلمے پر فتحہ ہے، کسرہ ہے یا ضمہ ہے۔ اور پھر گردان میں وزن یہی رہے گا سارا جو آپ نے گردان یاد کی ہے، صرف عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی۔ جیسے کتبا کی جب ہم گردان کریں گے تو ہم کہیں گے کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، علی القیاس۔ لیکن کروما کی جب گردان کریں گے تو ہم کہیں گے کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا۔ را کی ضمہ پھر مستقل چلے گی، وزن سارا وہی چلے گا۔ اب آ جائیں ایکسرسائز پہ۔ کاغذ قلم بند کر دیں اور دماغ پورا ادھر لگا دیں۔ حصہ اول میں بالکل شروع میں جب ہم نے جملے اور مرکبات پڑھے تھے تو اس میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ عربی میں تقسیم اس طرح سے ہے کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوگی اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوگی اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے، اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟
مبتدا اور خبر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. متعلق خبر بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم جو لازمی اجزاء ہیں وہ دو ہی ہیں، مبتدا اور خبر. اگر متعلق خبر نہ بھی ہو تب بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر الرجل جالس، مرد بیٹھا ہے، جملہ مکمل ہے، اور اس میں مبتدا ہے، خبر ہے، متعلق خبر کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جملہ مکمل ہے. متعلق خبر اگر آ جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن جملہ اسمیہ مکمل کرنے کے لیے یہ جز لازمی نہیں ہے. لازمی جز جو ہیں جملہ اسمیہ کے وہ دو ہی ہیں، مبتدا اور خبر. اسی طرح سے جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں وہ تو دو سے زیادہ ہیں. اور سمپل جملے کی ترتیب جس طرح جملہ اسمیہ میں بتائی تھی کہ سمپل جملہ جو ہوگا جملہ اسمیہ کا، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گی، اور اس کے بعد متعلق خبر آئے گی. اس طرح جملہ فعلیہ سمپل جملہ جو ہوگا اس میں ترتیب ہوگی فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل. اتنے اجزاء ہو سکتے ہیں. لیکن جملہ فعلیہ بھی مکمل کرنے کے لیے متعلق فعل نہ ہو تب بھی جملہ مکمل ہو جائے گا. مثال کے طور پر پورا جملہ یہ ہے، حامد نے محمود کو کوڑے سے مارا. فعل مارا یہ پہلے آئے گا عربی میں، اس کے بعد فاعل یہ نمبر 2 پہ آئے گا، اس کے بعد مفعول یہ نمبر 3 پہ آئے گا، اور پھر متعلق فعل یہ پھر نمبر 4 پہ آئے گا. اب اس جملے میں سے آپ متعلق فعل کو نکال دیں، اور اگر صرف یہ کہیں کہ حامد نے محمود کو مارا تو بھی جملہ مکمل ہے. اور آپ مفعول کو بھی نکال دیں، حامد نے مارا، تب بھی جملہ مکمل ہے. تو جملہ فعلیہ کے بھی جو دو لازمی اجزاء ہیں وہ فعل اور فاعل، اگر یہ دو جز موجود ہیں تو فعلیہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. مزید وضاحت کے لیے مفعول بھی آ سکتا ہے، مزید وضاحت کے لیے متعلق فعل بھی آ سکتا ہے، لیکن لازمی اجزاء جو ہیں وہ دو ہی ہیں، فعل اور فاعل. ہاں نہیں، وہ کیونکہ پورا جملہ اس طرح ترتیب سے لکھا تھا. اردو میں پھر اسی طرح لکھا جاتا ہے نا. اردو میں اس طرح تو نہیں لکھتے کہ مارا حامد نے محمود کو کوڑے سے. یہ تو جب عربی میں ترجمہ کریں گے تب یہ ترتیب آئے گی.
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جملہ فعلیہ عربی میں جو ہے اس کے بھی دو ہی لازمی اجزاء ہیں، فعل اور فاعل۔ اب یہ جو آپ نے گردان ابھی پڑھی ہے، سب سے پہلے ہم نے دخلہ کی گردان کی تھی نا، دخلتا کیا ترجمہ کیا تھا؟ تو داخل ہوا۔ جملہ مکمل ہے کہ نہیں؟ فاعل کہاں ہے؟ تو، اردو میں تو، اور عربی میں تا کی جو علامت ہے، انتا کی جو علامت ہے تا، فاعلہ کے ساتھ تا جو لگی ہوئی ہے وہ فاعل ہے۔ تو یہ گردان کے جتنے 14 صیغے ہیں یہ سب جملہ فعلیہ ہیں، اس لیے کہ ہر صیغے میں ضمیر جو ہے فاعل کی وہ موجود ہے۔ دخلہ میں وہ داخل ہوا، وہ کی ضمیر جو ہے وہ فاعل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دخلو میں وہ سب داخل ہوئے، وہ سب جو ہے یہ ضمیر ہے فاعل کی۔ تو یہ 14 کے 14 صیغے جو ہیں یہ جملہ فعلیہ ہیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہے حامد نے مارا، اگر ہم صرف حامد کو ہٹا دیں اور صرف کہیں ضربا تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اس نے مارا۔ اب اس نے کی ضمیر جو ہے وہ فعل کا کام دے رہی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں حامد نے مارا تو اب ضمیر کے بجائے حامد فاعل آ گیا، ضربا حامدن، یہ جو آ گیا اس کو پھر ہم کہتے ہیں اس میں ظاہر۔ فاعل جو ہے وہ کبھی تو ضمیر میں ہوگا اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا، لیکن اس میں ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ابھی میں اگر اس میں ظاہر نہیں ہے تو فاعل کی ضمیر جو ہے وہ صیغے کے اندر ہے، اور اگر اس میں ظاہر آ گیا ہے تو اب وہ ضمیر، جیسے ضمیر کی جگہ اگر اصل اسم آ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو بھی ہو۔ اور سمپل سینٹنس جو ہے جملہ فعلیہ اس میں ترتیب یہی ہے، پہلے فعل آئے گا پھر فاعل آئے گا، اور یہ ہم بالکل پہلے دن پڑھ چکے تھے جب حالت پڑھی تھی ہم نے رفع میں، حالت فاعلی، یعنی فاعل جو ہے وہ ہمیشہ رفع میں آئے گا، اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور اب ایک مرتبہ وہ اس میں ظاہر کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں۔ ضربہ میں تو فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ضرب حامدن تو اب فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ظاہر۔ اور اگر ہم کہیں مرد نے مارا، اب یہ پھر اس میں ظاہر ہے، اب ضمیر یہاں کام نہیں دے گی، یہ بھی اس میں ظاہر ہی کہلائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک شخص نے، کسی شخص نے، کسی مرد نے، ایک مرد نے مارا۔ الرجلوں میں تو مخصوص آدمی کی بات ہو رہی تھی، یہاں نکرہ ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، یہ بھی اس میں ظاہر کہلائے گا۔ اب اس میں ظاہر کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس میں ظاہر میں یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آدمی یا اس میں علم آئے
تبھی اس کو ہم اس میں ظاہر کہیں گے. فاعل کی جگہ جو بھی اسم آ جائے. کتب معلم، استاد نے لکھا. اب استاد کا نام پتہ یہاں کوئی درج نہیں ہے، لیکن استاد کا لفظ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ماضی پر جب ما لگاتے ہیں تو جملہ منفی ہو جاتا ہے. جیسے جملہ اسمیہ میں بھی ما لگانے سے اور لیسا لگانے سے نفی کے معنی ہو جاتے تھے. الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے. مل ولد قائما یا مل ولد بقائم، لڑکا کھڑا نہیں ہے. ضربا، اس نے مارا. ما ضربا، اس نے نہیں مارا. یہاں پر ماری حد کرے گا. ہاں یہ آگے پڑھنا تھا، بہرحال یہاں بھی سمجھ لیں کہ افعال میں فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے. مضارع جو ہے اس میں چینجز آتے ہیں، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اس کے کچھ عامل ہیں جو مضارع میں چینجز لاتے ہیں، لیکن وہی عامل اگر ماضی پر آئے گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے. آرام. اسی طرح ما ضربا حامد، حامد نے نہیں مارا. ما ضرب الرجل، مرد نے نہیں مارا. ما ضرب رجل، کسی آدمی نے نہیں مارا. بس جی اب ہم نے اسی کی مشق کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اب کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر 19 پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتابیں، کاپیاں، قلم سب بند کر دیں اور ادھر آ جائیں. اس کے معنی تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا معنی ہے؟ استاد نے لکھا. اور اگر ہم کہیں کہ المعلم کتب، اب کیا فرق پڑا؟ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ویسے ہمارے حافظ احمد جار صاحب کہتے ہیں کہ باریک فرق پڑتا ہے، وہ مجھے یاد نہیں، اس لیے کہ میں نے چوائس میں چھوڑ دیا تھا. موٹا حساب یہی ہے کہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں کہ استاد نے لکھا. لیکن ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں المعلم تو مبتدا ہو گیا، خبر کہاں ہے؟ کتبہ جو جملہ فعلیہ ہے. اب یہ نوٹ کر لیں کہ پورا جملہ بھی بعض اوقات خبر بن کے آتا ہے، پورا جملہ بھی بعض اوقات مبتدا بن کے آتا ہے. ابھی کل ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ جو 14 صیغے ہم نے پڑھے ہیں فعل کے، وہ ہر صیغہ اپنی جگہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہ کتبہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے. المعلم مبتدا، کتبہ جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر. خبر کے اوپر قاعدے کا کیا اطلاق ہوتا ہے؟ جنس اور عدد
مبتدا کی خبر کا جنس کی جنس اور اس کا عدد مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی استثناء آ جائے۔ تو اس اصول کے تحت اگر ہم کہیں اب خبر کیا آئے گی؟ تثنیہ مذکر، اس لیے کہ مبتدا جو ہے یہ تثنیہ مذکر ہے۔ لیکن وہ جب آپ نے جملہ اسمیہ میں فعل استعمال نہیں کیا تھا اس وقت آپ نے یہ اس وقت ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے اس وقت فعل پڑھا نہیں تھا۔ استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ ہر چیز کے بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب نوٹ کر لیں کہ پورا جملہ مبتدا بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے، وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ خبر بنتا ہے، اور جب وہ خبر بنے گا تو اس جملہ فعلیہ کا عدد اور جنس قاعدے کے مطابق یعنی مبتدا کے عدد اور جنس کے مطابق ہوگی۔ المعلم کتبا، المعلمان کتبا، اور المعلمون کتبوا۔ اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو مؤنث کر دیں المعلمۃ تو اب وہ ہو جائے گا کتبت، المعلمتان کتبتا، المعلمات کتبنا۔ یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ کا حساب۔ جملہ فعلیہ میں کیا قاعدہ ہے؟ جملہ فعلیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، اگر فاعل ضمیر میں ہے تو ضمیر کے مطابق 14 میں سے جو بھی صیغے کے مطابق ہوگی ضمیر وہی صیغہ استعمال ہوگا۔ لیکن اگر فاعل اس میں ظاہر آ جائے، اس میں ظاہر کا لفظ سمجھ چکے ہیں، تو اب فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ زور کس پہ ہے؟ ہمیشہ پہ۔ یعنی یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کا استثناء ابھی تک سامنے نہیں آیا میرے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ واحد کے ساتھ کون سا پرسن ہوگا؟ واحد یہ تو کل سمجھایا تھا نا آپ کو کہ اس میں ظاہر اگر ہے تو تھرڈ پرسن، اس لیے کہ سیکنڈ پرسن میں ہم اس میں ظاہر نہیں استعمال کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم زید نے یہ کیا، ہم یہی کہیں گے کہ تم نے یہ کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں لطف الرحمان نے یہ کیا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا۔ تو تھرڈ پرسن میں ہی اس میں ظاہر آتا ہے۔ تو یہ اصول پہلا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، یعنی عدد طے ہو گیا ہے۔ جنس عام طور پر فاعل کی جنس کے مطابق ہوگی۔ یہاں کس پہ زور ہے؟ عام طور پر، یعنی اس میں استثناء ہے۔ بہرحال وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ المعلمانی تب بھی فعل واحد ہی رہے گا، اور اس کو جمع مؤنث کر دیں تو فعل واحد تو رہے گا لیکن
मुअन्नस हो जाएगा। कतबत, और जब मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? ये फर्क पड़ता है, यानी तर्जुमे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है वो ये है कि अगर फाइल पहले आ गया इसमें ज़ाहिर, अब वो जुमला इस्मिया हो गया, अब उस पर जुमला इस्मिया के कवायद का इतलाक़ होगा। अगर अल-मुल्ले माने कतबाने कहें तो क्या फर्क है? कतबाने हमने कहाँ पढ़ा है? तो जो दो के लिए वो तो यक्तबाने आएगा, वो तो आगे आएगा। माजी में तो आने कहीं नहीं है। माजी में तो तस्निया कतबा कतबा, फ़अला फ़अला, वो आने ऊना जो है वो मुज़ारे में आएगा, उससे आप कंफ्यूज ना करें। और उसकी बड़ी आसान पहचान है, जब तक अलामत मुज़ारे नज़र ना आए आप कैसे कह सकते हैं मुज़ारे? अलामत मुज़ारे बड़ी साफ पहचान है उसकी, फिर वो आगे आएगा। तो बुनियादी फ़र्क जो पड़ता है वो यही पड़ता है कि एनालिसिस ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाती है। ये जुमला इस्मिया बन गया, इसमें जुमला इस्मिया के कवायद का इतलाक़ होगा। ये जुमला फ़ेलिया बन गया, इसमें जुमला फ़ेलिया के कवायद का इतलाक़ होगा। दो कायदे हमने पढ़ लिए कि फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर है तो फ़ेल हमेशा वाहिद होगा, और जिन्स में वो फ़ाइल की आम तौर पर मुताबिकत करेगा। अब आम तौर का मतलब समझ लें, दो इस्तिस्ना हैं। नंबर एक, और ये इस्तिस्ना जो है ये मुस्तकिल हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कि फ़ाइल का इसमें ज़ाहिर अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो अब क्या होगा? फ़ेल वाहिद मुअन्नस आएगा। यही पढ़ते चले आ रहे हैं ना, गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ जाए तो वाहिद मुअन्नस, सिफत वाहिद मुअन्नस, खबर वाहिद मुअन्नस, इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस, फ़ेल वाहिद मुअन्नस, सीधा हिसाब। गैर आकिल की जमा मुकस्सर, जैसे नहीं, ये तो ऊँटनियाँ हैं। बहरहाल इसमें भी अन्नू को ऊँटनियाँ वाहिद मुअन्नस आएगा, ज़हाबत। और अल जिमालो ऊँट का मुअन्नस है, जमलुन का मुअन्नस है, अल जिमालो। यहाँ पर भी वाहिद मुअन्नस। है जमा है, गैर आकिल है ना ऊँट, क्या आकिल है? वो नूक मुअन्नस, ऊँटनियाँ। जमाल मुज़क्कर है, ऊँट, तो फ़ेल फिर भी वाहिद मुअन्नस आएगा। गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ गई, फ़ेल ने वाहिद मुअन्नस आना है आम तौर पर, ज़्यादातर। एक तो इस्तिस्ना ये है। दूसरा इस्तिस्ना ये है कि कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जब फ़ेल वो तो पक्का है, वाहिद तो आना ही आना है, सिर्फ जिन्स का मसला है। दूसरी सूरत ये है कि बाज़ सूरतों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लाना जायज़ हो जाता है। और उसके लिए पहली सूरत यह है कि आकिल की जमा मुकस्सर आ जाए। अभी तक हम बात कर रहे थे गैर आकिल की जमा मुकस्सर की, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आ गया है आकिल की जमा मुकस्सर हो, तो फ़ेल तो वाहिद होगा,
لیکن فعل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دونوں درست مانے جائیں گے۔ الرجال جمع مکسر ہے لیکن عاقل کی ہے، تو اس کے لیے آپ فعل چاہے ذہبا لائیں، درست ہے، چاہے ذہبت لائیں، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح سے نساؤن، امراتن کی جمع ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی عاقل ہے، واللہ عالم۔ تو اب ذہبا نساؤن، کچھ عورتیں گئیں، یہ بھی درست ہے۔ ذہبت نساؤن، کچھ عورتیں گئیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ ایک صورت ہے جہاں مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت اگر فاعل کا اسم ظاہر جو ہے وہ اسم الجمع ہو، اسم الجمع سمجھتے ہیں؟ لفظ واحد ہوتا ہے، مفہوم جمع کا ہوتا ہے، جیسے قوم، قومن واحد لفظ ہے لیکن مفہوم ہے جمع کا، قوم کچھ افراد کا گروہ، جماعت، فئتن، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسم الجمع کہلاتے ہیں۔ اگر اس میں ظاہر ایسا کوئی لفظ ہو اس میں جمع ہو تو بھی مذکر مؤنث دونوں جائز ہوگا۔ ذہب القوم بھی درست ہوگا اور ذہبت القوم بھی درست ہوگا۔ اور آخری صورت یہ کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہو۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ مؤنث غیر حقیقی یاد ہے کہ بھول گئے؟ وہ چیزیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا یا جن کے جوڑے کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یوں کہہ لیں۔ بعض صورتوں میں، ایکسیپشنل صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جوڑا موجود تو ہوتا ہے لیکن الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ میں نے مثال دی تھی آپ کو، اردو میں کوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ جوڑا موجود ہے۔ بہرحال تو مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر وہی صورت ہے کہ واحد مذکر بھی جائز ہوگا اور واحد مؤنث بھی جائز ہوگا، جیسے الشمس، سورج، یہ مؤنث سماعی ہے، حقیقتاً نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اردو میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، سورج نکل آیا، یہ نہیں کہتے کہ سورج نکل آئی۔ اسی طرح عربی میں اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کے لیے مذکر مؤنث دونوں جائز ہوگا۔ طلع الشمس، سورج نکلا، یہ بھی درست ہے، اور طلعت الشمس، یہ اصل میں طلعت ہے، ملانے کے لیے کسرہ دی گئی ہے، طلعت الشمس، یہ بھی درست ہے۔ اب سم اپ کر لیں، جملہ فعلیہ قواعد میں جو ہم نے پڑھا ہے، نمبر 1 کہ فاعل اگر ضمیر میں ہے تو ضمیر کے مطابق صیغہ آئے گا، لیکن اگر اس میں ظاہر ہے فاعل
تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ عام طور پر جنس میں فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کو فالو کرے گا۔ فاعل اس میں ظاہر جو ہے مذکر ہے تو فعل واحد مذکر آئے گا، اور اگر مؤنث ہے تو واحد مؤنث آئے گا۔ جنس کے معاملے میں دو استثناء ہیں۔ نمبر ایک کہ اس میں ظاہر جو ہے فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو فعل عام طور پر واحد مؤنث لاتے ہیں، اور دوسرا استثناء یہ کہ 3 صورتوں میں مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہوتا ہے۔ نمبر ایک عاقل کی جمع مکسر، نمبر 2 اسم الجمع، اور نمبر 3 مؤنث غیر حقیقی۔ اور آج جو قواعد ہم نے پڑھنے ہیں جملے فعلیہ کے، اس میں آخری بات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاعل حضرات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ اب یہاں فاعل ایک ہی ہے حامد، لیکن فعل 2 ہیں۔ بیٹھا یہ بھی ایک فعل ہے، لکھا یہ بھی ایک فعل ہے۔ ایسی صورت میں پہلے فعل میں تو وہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ جملہ فعلیہ اگر بنانا ہے تو ہم کہیں گے جلسہ حامد و، اب جو فعل آئے گا وہ ضمیر کے مطابق آئے گا۔ اس نے، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے تو ہم کہیں گے کتبا۔ اسی کو آپ چینج کر دیں، حامد اور محمود بیٹھے اور انہوں نے لکھا۔ اب فاعل 2 ہیں، لیکن پہلا فعل جو ہے وہ حسب معمول واحد آئے گا، جلسہ حامد و، دوسرا فعل ضمیر کے مطابق۔ اب انہوں نے، یہ کس کے لیے ہے؟ 2 تثنیہ کے لیے، اس لیے تثنیہ مذکر کا صیغہ آئے گا و کتبا۔ اس کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، چاہے 3-4 آدمیوں کے نام لکھ دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اساتذہ آئے، اساتذہ بیٹھے اور انہوں نے لکھا۔ تو اس کا ترجمہ بھی ہم یہی کریں گے کہ پہلا فعل واحد جلسل معلمون و، اب انہوں نے جمع مذکر کے لیے ہے تو جمع مذکر کے ضمیر کے حساب سے کتبو۔ بس جی آج اتنی قواعد پڑھنے تھے، اب تھوڑی سی مشق کر لیں، انشاءاللہ آج ہم مغرب سے پہلے کلاس ختم کر لیں گے۔